آج ہم انگوری حمل کا باقی حصہ جو ہے اس پہ بات چیت کریں گے. ڈائگنوسس تو تشخیص تو ہم نے اس دن کور کر لی تھی، تو آج ہم اس کے فردر جو مسائل ہیں اس پہ بات چیت کریں گے. اس میں جو مین کمپلیکیشنز ہیں، پرابلمس ہیں، وہ بیسیکلی ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو بڑا حصہ جو ہے وہ ہیمریج ہے، بلیڈنگ ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ سیپسس ہے، انفیکشن ہے. اور تیسرا حصہ ہے کہ جو ہائی بلڈ پریشر اور ٹاکسیمیا کی علامتیں ہوتی ہیں حمل میں، وہ اس میں جلدی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور چوتھا جو ہے اس کو ہم یہ بھی کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آگے کینسر کی صورتحال اختیار نہ کر لیں، کیونکہ یہ وہ کنڈیشن ہے جو اگر صحیح علاج اور تشخیص نہ ہو تو کینسر بھی بن سکتا ہے. اور یہ وہ واحد کینسر ہے جو صحیح ٹریٹمنٹ ہو اور صحیح وقت پہ اس کا علاج شروع ہو جائے تو 100%، میں بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ 100% کیور ہو جاتا ہے اور عورت اپنی نارمل زندگی گزار سکتی ہے، حتیٰ کہ بچے بھی پیدا کر سکتی ہے. لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس مسئلے کو وقت پہ ڈائگنوز کیا جائے اور وقت پہ اس کا صحیح علاج کیا جائے. دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً 5 سے 15% یہ مریض جو ویزیکولر مول میں آتے ہیں، یہ اگر صحیح علاج نہ ہو تو سبسیکوینٹلی یہ کینسر اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور یہ کینسر کی صورتحال جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. اب اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک تو ہے جنرل مینجمنٹ. اس میں مریض کی جو جنرل ہیلتھ ہے اس کو امپروو کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اکثر یہ مریض انیمک ہوتے ہیں، خون کی کمی سے آتے ہیں، بہت بری حالت میں ہوتے ہیں، اور ان کو پہلے سم ٹائم بعض اوقات ان کو پہلے بلڈ ٹرانسفیوژن دینی پڑتی ہے تاکہ یہ علاج کے قابل ہو جائے. جو مین باقی ساری ان کی انویسٹیگیشن کرانی بہت ضروری ہیں، جس میں فل بلڈ کاؤنٹ اور بلڈ شوگر رول آؤٹ کرنی، ڈائبٹیز رول آؤٹ کرنی، گروپنگ، کراس میچنگ، چونکہ ان کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور 4 سے 6 یونٹ بلڈ کے بندوبست ہونا بڑا ضروری ہے. اور گروپنگ کراس میچنگ جو اپروپریٹ ہے وہ ہونی ضروری ہے. ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ ہونی ضروری ہے. رینل فنکشن ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہے ان مریضوں کا وہ یہ ہے کہ ان کی امیونٹی جو ہے وہ بہت کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور امیونٹی کمپرومائز ہونے کے ساتھ پھر ان کو ہر طرح کی انفیکشن جو ہے وہ ہونے کا زیادہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے. لہذا آئیڈیلی ان مریضوں کو اسپیشل وارڈز میں رکھنا چاہیے جہاں وزٹر کا جانا منع ہونا چاہیے، اور میڈیکل نرسنگ سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف جو بھی جائے وہ گاؤنز اور اسٹیرائل ماسک اور کیپ پہن کے جائے، کیونکہ جتنی کنٹامینیشن ہوگی اتنے انفیکشن کے چانسز بڑھ جائیں گے. اور ہسپتال میں جو انفیکشن ہوتی ہے جسے ہم کراس انفیکشن کہتے ہیں، اس کا علاج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے،
کیونکہ اکثر جراثیم جو ہیں وہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں کامن اینٹی بایوٹک سے، لہذا یورپ اور امریکہ میں یہ مریض جو ہیں یہ اسپیشل وارڈوں میں ٹریٹ کیے جاتے ہیں جہاں دوسرے مریض نہیں رکھے جاتے، اور اگر اس طرح کی صورتحال ہو وہ تو آئیڈیل ہے اور اس سے مریض کا علاج بہت اچھا ہوتا ہے، ورنہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں بھی اگر ہو سکے تو مریض کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اور آئسولیٹ کر کے جتنی بھی پریکاشنز ایسیپٹک ہو سکتی ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اسپیسیفک پارٹ آف ٹریٹمنٹ ہے۔ اچھا، اگر اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ مریض کو میٹاسٹیسز نہ ہو گئے ہوں تو ایکس رے چیسٹ کروانا بھی ضروری ہے، اور ایم آر آئی بھی کروا لیں، سارے وسرا جو ہیں وہ چیک کر لیں کہ کہیں میٹاسٹیسز تو نہیں ہے۔ جو پرائمری اس کے بعد اسپیسیفک ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے، اس میں بیسیکلی جو ٹریٹمنٹ کا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ٹروفوبلاسٹک ٹیشو سرکولیشن میں پیشنٹ کے ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ ایلیمینیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یوٹرائن کیوٹی کو ایمٹی کیا جائے اور اس کو میک شور کیا جائے کہ یہ کمپلیٹلی ایمٹی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ یوٹرس کو بہت انلارج کر دیتا ہے اور یوٹرس سافٹ ہو جاتا ہے، ایزی ٹو پرفوریٹ ہو جاتا ہے، لہذا اس کو ایمٹی کرنا جو ہے وہ بھی ایک بڑا اسکلفل جاب ہے۔ تقریباً 14 سے 16 ہفتے سائز تک کا یوٹرس ہم بڑی آرام سے سکشن ایویکویشن سے ایمٹی کر سکتے ہیں۔ ایویکویشن میں کینولا بڑا یوز کرنا چاہیے، 12 ملی میٹر سائز کا، اس سے ایویکولیشن ایزی اور کمپلیٹ ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی چونکہ یہ اتنا زیادہ ٹیشو ہوتا ہے بعض اوقات کچھ ٹیشو اندر رہ جاتا ہے، تو یہ بعض اوقات ریپیٹ بھی کرنی پڑتی ہے ایویکویشن ہفتے کے بعد۔ اگر مریض کا بیٹا ایچ سی جی جو ہے وہ رائز کر رہا ہے یا اسٹیٹک ہے، ہائی ہے، اور پیشنٹ کو بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے تو الٹرا ساؤنڈ سے اس کو چیک کرنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی یوٹرس کے اندر ابھی کچھ ٹروفوبلاسٹک ٹیشو ہوگا، اگر ایسی صورت ہے تو ریپیٹ ایویکویشن جو ہے وہ مینڈیٹری ہے اور وہ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ان میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ لوٹیل سسٹیں بن جاتی ہیں۔ اگر آپ نے پورا ٹیشو ایلیمینیٹ کر دیا ہے سرکولیشن سے تو اور بیٹا ایچ سی جی نیچے آنا شروع ہو گیا ہے تو وہ جو لوٹیل سسٹیں ہیں وہ آٹومیٹیکلی ریگریس ہو جاتی ہیں اور 4 سے 6 ہفتے میں ڈسپیئر ہو جاتی ہیں۔ ویری ریئرلی ہوتا ہے کہ وہ لوٹیل سسٹ جو ہے ٹوسٹ کر گئی، اگر وہ ٹوسٹ کرے تو پھر پیشنٹ ایکیوٹ ابڈامن والی کلینکل پکچر میں آتا ہے تو بعض اوقات ایمرجنسی لیبارٹری کرنی پڑ جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی کمپلیٹ ایلیمینیشن ٹروفوبلاسٹک ٹیشو کی۔ اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ حصہ ہے علاج کا وہ ہے اس کا فالو اپ۔ ویکلی مریض کو فالو اپ کرنا چاہیے اور اس کا بیٹا ایچ سی جی چیک کرنا چاہیے، اور بلڈ کا بھی اور یورین کا بھی اگر ہو سکے، ورنہ بلڈ کا سفیشینٹ ہے، اور مریض سے بلیڈنگ کی ہسٹری لینی چاہیے کہ وجائنل بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اگر سمٹم پرسسٹ کرتے ہیں اور یا بیٹا ایچ سی جی بڑھ رہا ہے اور یہ کنٹینیو کرتا ہے فار 4 to 6 weeks ان اسپائٹ آف دی فیکٹ کہ کیوٹی ایمٹی ہے، باڈی میں کوئی ٹروفوبلاسٹک ٹیشو نہیں ہے، اس کے باوجود بیٹا ایچ سی جی نیچے نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو مول ہے یہ انویسو ہے اور اس میں ملیگننٹ چینجز جو ہیں، کینسر کی چینجز وہ شروع ہو چکی ہیں، تو پھر ان مریضوں کا علاج مختلف ہو جاتا ہے۔ ادروائز آپ ویکلی فالو اپ کریں، اور اگر مریض 4 سے 6 ہفتے اس کا بیٹا ایچ سی جی نیچے آ رہا ہے اور سمٹم بھی نہیں ہے، پھر مریض کو مہینے کے بعد دیکھیں۔
اور اگر 3 مہینے تک مریض نارمل ہے پھر 6 منتھلی آپ اس کو دیکھیں 2 سال کے لیے، اور اگر سارا اس کے ٹیسٹ فالو اپ ٹیسٹ بیٹا ECG نارمل ہے اور مریض ینگ ہے، ابھی بچے چاہتی ہے، تو 1 سال نیگیٹو ٹیسٹ رہنے کے بعد وہ پریگننٹ بھی ہو سکتی ہے اور بچہ پیدا بھی کر سکتی ہے۔ ڈیورنگ ٹریٹمنٹ مریض کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ اس کو پریگننسی نہ ہو، کیونکہ پریگننسی جو ہے اس سے دوبارہ فلیئر اپ ہو سکتی ہے ڈیزیز، اور دوبارہ پھر وہ پرابلم اس کو ہو سکتی ہے، اور مریض کو اچھی کانٹراسیپشن ایڈوائز کرنی چاہیے۔ انٹرا یوٹرائن کانٹراسیپٹیو ڈیوائس کنٹرا-انڈیکیٹڈ ہے، چونکہ اس سے آف اینڈ آن بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، لہٰذا ان کو بہتر یہ ہے کہ پروجیسٹرون اونلی دوز پلز جس میں پروجیسٹرون ہو وہ ریکمینڈ کی جا سکتی ہیں فار کانٹراسیپشن کے لیے۔ کمبائن پل نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسٹروجن سم ٹائم سٹیمولیٹ کر سکتا ہے ٹروفوبلاسٹک ٹیشو کو، اور مریض کو ریکرنس ہو سکتی ہے ڈیزیز کی۔ یہ تو ہو گیا اس کے مینجمنٹ میں۔ اب آگے یہ ویزیکولر مول جب ملیگننٹ ہو جائے تو پھر یہ کیسے ڈائگنوز کرنا ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کے کیا کیا ٹریٹمنٹ ہے، اور جو انویسو مول ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ جو ہے کیموتھراپی ہے، وہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ٹریٹمنٹ مور اور لیس ملتا جلتا ہے دونوں کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔